پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. یہ چند کلپس جو آپ نے دیکھے ہیں ابھی پروگرام کے شروع میں، جسے ہم مونٹاج کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے تھے جس میں ہم نے کچھ تو آپ کو دکھایا کہ کچھ مختلف جلسوں کے مناظر ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، کچھ ہم نے آپ کو ہسپتال کے مناظر دکھائے، کچھ ہم نے کچرا اور مختلف جگہ پہ جو گندگی کے حالات ہیں وہ دکھائے. اس سے آپ کو اندازہ شاید نہ ہوا ہو کہ ہم نے یہ چیزیں مکس کر کے کیوں دکھائی ہیں. تو ہمارے پروگرام کا تھیم آج کا یہ ہے کہ جناب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہیں جو 2018 میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ 2017 میں ہی ہو جائیں، لیکن بہرحال 2018 میں جو انتخابات طے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے لیے انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا ہے. اب پی ٹی آئی نے اپنے کچھ جلسوں کا اعلان کیا ہے جو اسی ماہ ہونے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے کچھ جلسوں کا اعلان کیا ہے جو اسی ماہ ہونے جا رہے ہیں. اور پی ایم ایل این کے وزراء نے بھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جناب عوام جو ہیں وہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی حمایت میں باہر نکل آئیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ تمام لوگ سڑکوں پر آئیں گے. تو پھر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ انتخابات کی الیکشن مہم ہے اس کا آغاز ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آئندہ الیکشن کس بنیاد پر لڑا جائے گا؟ کارکردگی کی بنیاد پر، جو کہ مختلف صوبوں میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے دکھائی ہے، کیونکہ 3 پارٹیز کی 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں. تو کیا مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جائیں گی، یا پھر وہ معاملہ جو سب سے زیادہ گرم ہے اس وقت پاناما کیس، وہ جیتنے والا اس کو اپنے حق میں استعمال کرے گا اور ہارنے والا جو ہے وہ بلیم کر کے یا ایک کمزور پوزیشن میں آ جائے؟ کیا اس طرح ہوگا؟ یعنی اگلا انتخابات پاناما کیس کی بنیاد پر لڑا جائے گا سیاسی جماعتوں کی جانب سے، یا پھر کارکردگی کی بنیاد پر؟ اور ڈیفینیٹلی آج کے پروگرام میں ہم مختلف صوبوں کی ذرا کارکردگی کا ایک تقابلی جائزہ، یہ کمپیریٹیو سٹڈی جو ہے اس کی ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں گے. جو مہمان ہمارے ساتھ تعارف کروا دیتا ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی میں. شیلا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا بھی. اور افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر. سب سے پہلے تو شیلا صاحبہ آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں، ایک سادہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے خیال میں جو اگلا انتخاب ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا یا پاناما کی بنیاد پر ہوگا؟ دیکھیے، پاناما جو ہے اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام تک، وہ نیچے تک لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے ایک ہائپ اس کی ضرور کریٹ ہوئی، سب کچھ ہوا کیونکہ ایک یہ انٹرنیشنل کرپشن کا اسکینڈل تھا. لیکن نیچے جو مہنگائی اور بے روزگاری سے پسی ہوئی عوام ہے اور دہشت گردی کا شکار ہوئی ہوئی، وہ اس طرح سے اس میں انوالوڈ نہیں ہیں. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے نیچے لے کے جاتی ہیں. جہاں تک دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کو بھی ایک نیریٹو کے طور پر نہیں یہ پیش کر سکے، اور عوام اس میں ابھی تک کنفیوزڈ ہی ہے. اور ایک دہشت گردی کے واقعے کو وہ مذمت ضرور کرتے ہیں، سب لوگ افسردہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک دہشت گرد کی ڈیفینیشن کو نہیں دے سکے. یہاں تک کہ آرمی کورٹس ختم ہو گئے، 425 پھانسیوں میں سے 360 جو ہیں وہ سویلین کو پھانسی ہوئی جو عام کیسز تھے، دہشت گردوں کو اتنی نہیں ہوئی، تو اس کی یوٹیلائزیشن بھی غلط ہوئی. اب رہ گئی مہنگائی اور بے روزگاری. تو مہنگائی جو ہے اس میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بے روزگاری پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ بڑی اسکیمز دی گئیں لیپ ٹاپ کی، یوتھ لون کی، لیکن پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی صوبائی اور شہری جو ہے، ہم جب بے روزگاری کا تناسب لگاتے ہیں تو وہ نیشنل لیول سے بھی زیادہ ہے. ایون صوبہ سندھ جس کو اس کا ڈیو شیئر بھی ہمیشہ کم ملتا ہے، خاص طور پر نواز گورنمنٹ میں، اس کی بھی بے روزگاری کی شرح پنجاب
کے دیہی اور صوبائی علاقوں سے کم ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو عوام جو اپنا مسئلہ ڈائریکٹ سمجھتی ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی کو سمجھتی ہے. تو جب تک میں اس میں اس طرح سے کہوں گی کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز اس ایشو پہ نہیں آئیں گی وہ اپنی ذرا راستہ ان کا مشکل رہے گا. صحیح ہے. میں ابھی ذرا تھوڑی سی جنرل رکھ رہا ہوں اپنے سوالات کو، پھر آگے بڑھ کر ہم ایجوکیشن اور صحت کے حوالے سے خاص طور پر ان دونوں شعبوں میں، اور ظاہر ہے احتساب کا نظام اور دیگر چیزیں ان کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے آگے بڑھ کر. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے خیال میں جو بنیادی جو چیز ہے اگلے الیکشن کے حوالے سے، آپ کے خیال میں وہ کیا رہے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو جیتنے والی پاناما کیس کو جیتنے والی جماعت ہے وہ یہ سلوگن لے کر جائے گی کہ جناب ہم نے یہ دیکھی ہے پاناما جیتا، یا پھر وہ یہ کہے گی کہ جناب ہمارے ایک صوبے میں حکومت ہی ہم نے یہ دیکھیں یہ پرفارم کیا ہے؟ میرا خیال ہے ہر چیز جو ہے اس کا اثر ہونا ہے اگلی الیکشن کے اوپر. اور میں شیلا بی بی سے میرا خیال ہے اس حد تک تو ایگری کروں گی کہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، لیکن اس بات پہ بالکل ایگری نہیں کروں گی کہ لوگوں تک جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں ان تک بات نہیں پہنچی. کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر میرے تو روزمرہ ملاقات مریضوں سے ہوتی رہتی ہے اور بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں اب ریلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر کرپشن رہے گی ہمارے معاشرے کے اندر، اس کرپشن کی وجہ سے یہ جو اب ہمارے غربت ہے، بے روزگاری ہے، میرٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، چوری چکاری ہے، پولیس جو ہے وہ دھیان نہیں دیتی، غریب آدمی کے لیے انصاف نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بھوک ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود جو عام آدمی ہے پاکستان کا اسی قسم کی سہولت نہیں ملی. فار ایگزامپل ایک سمپل بات یہ ہے کہ جی پیپل ہیو ناؤ اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ جب یہ تیل کی قیمتیں کم ہوئیں، کیونکہ روزمرہ یہ باتیں ہوتی ہیں بار بار، تو اس کا اثر جس طرح غریب آدمی تک پہنچنا چاہیے تھا اس کسی غریب آدمی تک نہیں پہنچا. اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ داد ہمیں دینی چاہیے اپنے میڈیا کو کہ انہوں نے بہت حد تک لوگوں کو ایجوکیٹ ضرور کر دیا، لوگوں میں شعور ضرور پیدا کر دیا، لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا. وہ بندے جو پہلے کبھی آواز نہیں اٹھاتے تھے انہوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. بہت زیادہ اس چیز پر میں سوچتی ہوں اثر انداز اگلی الیکشن میں ہے. ایک تو جو ایگریکلچرل کولیپس آیا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہونا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر، ہم لوگ بیسکلی ایک ایگریرین کنٹری ہیں، ایک ایسا ملک ہے جو ایگریکلچر سے سپورٹ ہوتا ہے، اور جو ہمارے ایگریکلچر کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر نیچرلی جس طرح حالات ہماری انڈسٹری کے مسئلے بنے، ہماری فیکٹریز بند ہوئیں، لومز بند ہوئے، ہر بندے پہ اس چیز کا اثر ہوتا چلا گیا. تو یہ ہم کہنا کہ اگلی الیکشن جو ہے وی ریلیٹ، میرا خیال ہے کرپشن از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو دی سچویشن وچ از ڈیولپڈ ان پاکستان. اتنی ہمارے حالات جو خراب ہوئے ہیں اب لوگ سمجھنا شروع کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہیلتھ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایجوکیشن کے بہتر نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ بنیادی کرپشن ہے؟ دیکھیں نا، کرپشن کی وجہ سے سب سے بڑی یہ بات ہے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ شاید یہ جو بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں سے بڑے بڑے کک بیکس مل جاتے ہیں، تو ہسپتال کے اندر ہسپتال بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اس میں تو کوئی کک بیک نہیں ہے. یا اسکول بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اس میں تو کوئی کک بیک نہیں ہے. لوگ اب سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو، پیپل انڈرسٹینڈ، اور ان کو یہ پتہ ہے چل رہا ہے کہ اسٹیٹ کا حق ہے، ہمارا حق ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ ہمیں جو بیسک سہولتیں ہیں وہ ہمیں ہماری اسٹیٹ پہ. صحیح ہے. میں اب جنرل قیوم صاحب، سر آپ کے خیال میں کس صوبے میں زیادہ بہتر کارکردگی رہی ہے ایز این آبزرور؟ آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں، کے پی میں، یا سندھ میں، بلوچستان میں، کس صوبے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں بہتر کام ہوا ہے، تھوڑا بہتر رہا ہے یہ صوبہ؟ دیکھیے، اس طرح میرے خیال ہے مقابلہ کرنا موضوع نہیں ہوگا. یہ روز روشن کی طرح بات ہے. ایک پنجاب بہت ڈیولپڈ، کمپیریٹیولی ڈیولپڈ صوبہ ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، اور اس کے اندر اسٹیبلش سسٹم ہے. لیکن باقی صوبوں نے بھی اپنے ریسورسز اور اپنے حالات کے مطابق اپنی کوششیں کی ہیں. یہ جو فرسٹ کوشچن آپ کر رہے ہیں وہ بڑا فنڈامنٹل ہے، اور اس میں ہمیں اگر پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے ملکی مفاد میں ہم سوچیں تو میرے خیال میں زیادہ جو اگلے الیکشن میں پذیرائی ملے گی وہ کارکردگی کے اوپر ہی ملے گی. کرپشن بھی بہت بڑا ایشو ہے، لیکن کرپشن جو ہے نا، ہمارے کچھ جو مہربان ہیں وہ صرف پاناما تک محدود کرتے ہیں. کرپشن ایک وائڈ ایک سبجیکٹ ہے،
اور وہ واقعی ایک کینسر ہے جس کو ختم کرنا ہے. لیکن فار دی ٹائم بینگ جو چیزیں کاؤنٹ ہوں گی وہ یہ ہوگی کہ کیا یہ جو دہشت گردی جس سے ہماری سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی تھی اس پہ کنٹرول ہوا ہے کہ نہیں, کیا انرجی کے کرائسس جس نے ہمیں اندھیروں میں ڈبو دیا تھا اس کے اوپر آپ کو کوئی رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے کہ نہیں, آپ کے کیا اکنامک کے ریوائول کے کیسز جو ہیں یہ سی پیک کی شکل میں کیا یہ ایک حقیقت ہے یا ایک افسانہ ہے. اگر پبلک کنونس ہوئی جو کہ بڑی اویئر ہے آج کل یہ جو انفارمیشن کے بالکل ریولوشن کی وجہ سے اور ٹوٹل ایکٹیویٹڈ ہے پبلک اور سینسٹائزڈ ہے, تو وہ پھر اگلے جو لوگ ہیں ان کو منتخب کرتے وقت یہ چیزیں دیکھیں. لیکن اس دفعہ کچھ فرق پڑے گا اگلی دفعہ, اور اگر یہ ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے گا تو آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ہم اور زیادہ فیئر الیکشنز کرا سکیں گے اس لحاظ سے کہ الیکشن فیئر ہو. ابھی تک تو ہم وہ وڈیراازم کے اندر اور ہم وہ جو فیوڈل لارڈز برادریوں کے سسٹم اپنے اپنے علاقے کی اپنی اپنی سوچ کے مطابق جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ زیادہ تر دو رہے ہیں, لیکن یہ ٹوٹتا جا رہا ہے. اور اس کے اندر بڑی اچھی بات ہے کہ یہ تحریک انصاف کا ایک ایلیمنٹ آ گیا جس میں ایک یوتھ کا ایک اپنی سوچ پہ آئے اور وہ آگے آنا شروع ہوئے. لیکن ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پبلک کی پذیرائی کیسے ہے. ایک تو انڈیکیشن وہ ہے جو ابھی تک الیکشن بائی الیکشن ہوئے ہیں, آپ کے بلدیاتی ہوئے ہیں, آپ کے کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں. These are good enough indicators to tell you کہ پبلک کیا سوچتی ہے. رائٹ سر, جج صاحب ایک مختصر بریک لے لیتا ہوں, میں واپس آتے ہیں تو ذرا تھوڑی اسپیسیفک ڈسکشن کر لیتے ہیں. میں کچھ اعداد و شمار شیئر کروں گا ہیلتھ کے حوالے سے, کچھ کے پی میں جن چیزوں کو بہتر سمجھا جا رہا ہے اور کن دعووں کو جھوٹ سمجھا جا رہا ہے, ایک پرسیپشن کیا ہے, اور سندھ کے حوالے سے. تو یہ ذرا ایک اسپیسیفک ڈسکشن کر لیتے ہیں, ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں, شیلا رضا صاحبہ ہیں, سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیبیٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ صوبوں کی کارکردگی کا ایک جائزہ لے لیا جائے کہ صوبے کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے. اور سوال ہم نے بنیادی یہ اٹھایا تھا کہ آئندہ انتخاب جو ہے وہ محض پاناما کی بنیاد پر ہوگا, کیونکہ اس وقت جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس میں صرف پاناما کا ذکر ہے. جتنی پولیٹیکل گیدرنگز ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر, جلسے مختلف پارٹیز کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, اس میں صرف ایک موضوع ہے, کارکردگی کہیں موضوع نہیں ہے. تو کارکردگی کیا اگلے انتخاب کا موضوع ہوگا یا نہیں؟ شیلا صاحبہ, آپ کے خیال میں نے 2-3 دن پہلے جو آپ کا اجلاس ہوا تھا کراچی میں, اس اجلاس میں جو مختلف چیزیں ڈسکس ہوئیں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی نے کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں کون سی ایسی کامیابیاں ہیں یا کون سی ایسی کارکردگی ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ ہے ہماری کارکردگی, اس کی بنیاد پر آپ ہمیں ووٹ دیں؟ وہ سیدھا چیزیں کون سی ہیں آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو سی پیک ہے جو کہ ہمارے صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب کی پوری کوششوں کا نتیجہ ہے, اور فائنلی جس کا روٹ بھی جو ہے انڈسپیوٹڈ جو ہے ہمارے ہی زرداری ہاؤس میں جو ہے وہ طے کیا تھا. اور سی پیک جس کو بہت زیادہ متنازع بھی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ یہ وہ منصوبہ ہے جس سے پاکستان جو ہے وہ 64 ممالک کے ساتھ لنکڈ ہوگا, اور اس میں صرف ایک روڈ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی بہت پاور پروڈکشنز کے بھی منصوبے ہیں. اور ایک تو ہم یہ چاہیں گے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہمارے ملک کو سب سے زیادہ تباہ کیا ہے وہ ٹیررزم ہے, اور اس ٹیررزم ہی کو ہم نے فوقیت دی تھی. لیکن اچھا, میں ویسے شیلا صاحبہ میں ذرا وضاحت کروں, میری مراد یہ ہے وہ صوبوں کی کارکردگی کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو پچھلے ان چیزوں کی بنیاد پر تو آپ پچھلا الیکشن ہار چکے ہیں, تو یہ اس مرتبہ صوبوں میں سیاسی جماعتوں نے جو پرفارمنس دی ہے, میرا وہ سوال ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پہ ہمیں ہرایا گیا, ہمیں گھر میں بند کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ملک سے ٹیررزم ختم ہو گیا. آج بھی اسلام آباد سے پروفیسر جو ہیں وہ اغوا کر لیے گئے ہیں ایک مخصوص مکتب فکر کے. آج بھی جو ہے وہ ہمیں مختلف جگہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں.
ان کی اس میں کمی ضرور اس لیے آئی کہ ہماری فوج نے ضرب عصب شروع کیا تھا، لیکن اس ضرب عصب کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی۔ تو ہم تو اس پہ بات کریں گے کیونکہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے امن و امان، امن و امان سے ریلیٹڈ ہے آپ کا جو ہے روزگار، اور امن و امان ہی سے ریلیٹڈ ہے انویسٹمنٹ فورن۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی، لوگوں کو آگاہی دینی ہوگی۔ جہاں تک صوبے کی بات ہے، میں نے کہا کہ ہم نے ہمارے علاوہ کہیں بھی امپلائمنٹ ریٹ نہیں زیادہ، ہم نے امپلائمنٹ اس کے باوجود کہ ہمیں 4 سال سے ہمارا ڈیو شیئر کم دیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم نے ایسے منصوبے دیے جس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کچھ پرفارمنس ہی ہے کہ چاہے وہ فنکشنل ہو، چاہے نون لیگ، اس کے لوگ چھوڑ کے ہماری پارٹی میں الیکشن لے کر کے شامل ہو رہے ہیں۔ تو جو حالات ہم آئے تھے ایجوکیشن کے تھے، جو حالات صحت کے تھے، اس میں کیونکہ بہت برے حالات تھے، ایک بتدریج بہتری آ رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ایک ہائپ نہ کریٹ کی جائے تھرکی جو کہ کی جاتی ہے، اور میڈیا کو جو ہے جس طرح سے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے چند دن، وہ سب جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت جانتے ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ کے ہمیں جوائن کیا اور کہا کہ جی بہتر صورتحال ہے۔ فنکشنل کے امتیاز شیخ نے اپوزیشن میں تھے، انہوں نے کہا جی بہتر صورتحال ہے۔ چلیں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے صوبے کے بہت برے حالات ہیں۔ شہلا صاحب میڈیا کو کون ایکٹیویٹ کرے گا؟ میں خود 2 مرتبہ ابھی تھر پارکر میں گیا ہوں، وہاں جو حالات ہیں اس کا تو آپ ذکر مت کریں، وہاں تو بہت برے حالات ہیں تھر پارکر میں۔ باوجود اس کے حالات پہ کبھی آپ نے پروگرام کیا؟ جب آپ ارباب رحیم کے ساتھ حکومت تھی تو کبھی آپ نے وہاں جا کے ارباب صاحب بھی کلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری سڑکیں ڈیولپمنٹ ان کے زمانے میں ہوئی، وہ کہتے ہیں سڑکیں ہم نے بنائیں۔ دیکھیے سڑکیں ہی نہیں، یہ گندم کبھی بھی وہاں فری نہیں دی گئی، اور پرویز مشرف کے زمانے میں 12 سال سندھ کو روزہ رکھوایا گیا تھا کہ اس کی جابز نہیں تھیں، اور ہم نے جب آئے تو ہم نے ایج ریلیکزیشن کی جابز دیں، اور اس دفعہ بھی ہم نے دوبارہ ایک دفعہ پھر ایج ریلیکزیشن دی ہے۔ عوام کے پیٹ میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو دوسرے ایشو سمجھ آتے ہیں، خالی پیٹ سے ہی جو ہے وہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ چلیں مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب سینیٹر قیوم صاحب، سر آپ کے خیال میں اب جو پنجاب میں اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں، پچھلے دنوں یہ موضوع دوبارہ ہائی لائٹ ہوا جب جناح ہاسپٹل میں ایک جو خاتون ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، فرش پر لیٹے ہوئے ان کی ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جناب فرش پر ایک مریض مر جائے یا بیڈ پر مر جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بیڈز وہاں پر ہیں ہی نہیں، اور بیڈز پر بھی لوگوں کی ہم بات ہو رہی ہیں کیونکہ 3-3 4-4 لوگ تو وہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹرز کی بڑی شدید کمی واقع ہے۔ 95 میں آخری ہاسپٹل جو ٹیچنگ ہاسپٹل تھا وہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے کوئی نیا ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں بنایا۔ تو سر یہ ہیلتھ کے حوالے سے پنجاب میں جو کارکردگی ہے اس پر کس طرح سے کومنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہیلتھ کے اندر جو کارکردگی ہے اس کے اندر امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے، لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے میڈیکل کالجز بھی بنائے ہیں، ہاسپٹل بھی بنائے ہیں، صدرن پنجاب میں بھی ہیں اور اوپر سینٹرل پنجاب کے اندر بھی ہیں، لیکن ایون دین یہ ہم بھی کرپ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اپنی حکومت کو کہ مختلف جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی کنڈیشن کو بیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی چونکہ میرا تعلق چکوال سے ہے تو یہاں میں نے پرسنلی وزٹ کیا اور کچھ چیزیں جو لیکنگ تھی وہ میں نے لکھا اور اس کے اوپر چیف منسٹر نے اپنے آرڈرز کیے اور ایک 500 بیڈ کا بھی ہاسپٹل ہمارا انشاءاللہ یہاں اپروو ہو گیا، وہ بن رہا ہے۔ مختلف ضلعوں کے اوپر اٹینشن ہے، رسپانس ہے، لیکن چونکہ آبادی بہت بڑی ہے اور اس ریشو کے ساتھ ہاسپٹل نہیں بڑھے تو میرے خیال میں ابھی ود دی پیسج آف ٹائم اس کے اندر امپروومنٹ آئے گی۔ بٹ یہ کہنا آؤٹ رائٹلی کہ نہیں یہاں ہماری ہیلتھ کنڈیشنز اچھی ہیں، میرے خیال میں اس کے اندر بہت ساری گنجائش۔ لیکن جیسا اس میں یہ نا کہ اب آج سے 3 سال پہلے بھی ایک دل کے پورے پنجاب میں 2 چلڈرن ہاسپٹل ہیں، ایک بچہ جس کو دل کا مرض لاحق ہے اس کو آج سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے بھی 2 سال کا ٹائم دیا جاتا تھا، آج بھی 2 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے یا 3 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے آپریشن کے لیے، تو پھر کیا امپروومنٹ ہوئی؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی دکھ دہ داستانیں ہیں، آپ پنجاب کے باقی شہروں کو تو چھیڑیں، اسلام آباد کو جو کیپٹل ہے اس کے آپ بیمز ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں تو آپ کو حالت غیر نظر آتی ہے۔ اوور آل ہیلتھ کے اندر پورے پاکستان میں پنجاب پھر کمپیریٹیولی بیٹر ہے۔ میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہے، جیسے ایجوکیشن میں کرنی ہے
اسی طرح ہیلتھ میں کرنی ہے, صحیح. لیکن ایفرٹ ہو رہی ہے. یعنی چلیں اس میں اب جو ہے نا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ چونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور یہ ڈاکٹر ہیں تو زیادہ بہتر آپ کامنٹ اور چکوال سے تو بہتر کامنٹ کر سکتی ہیں. ایک مختصر بریک میں آپ اس پر ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کے آبزرویشن کے مطابق کتنی بہتری آئی ہے ہیلتھ سیکٹر میں. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, اب جو ابھی جن صاحب بات کر رہے تھے, آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں, پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اور چکوال کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا کہ چکوال سے تعلق ہے. آپ کی آبزرویشن کیا ہے یہاں ہیلتھ سیکٹر میں کتنا کام ہوا ہے, اور جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی نئے ہاسپٹلز تو وہاں بھی نہیں بنے. دیکھیں جی, بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بطور ڈاکٹر میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ صحت کے شعبے کے اندر حکومت نے اس قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. اور جنرل صاحب کو میں یہ بات کلیئر کرتی چلی جاؤں کہ میں نے بڑی محنت کی تھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں کہ اس کا راولپنڈی میڈیکل کالج سے اٹیچمنٹ ہو, اور بہت عرصے وہاں 3 سال ایک پروجیکٹ چلتا رہا جو فواد صاحب نے آ کے وہ ختم کر دیا, جس کی وجہ سے وی ہیڈ انشورڈ دا پریزنس آف ڈاکٹرز ان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. اس زمانے میں آئی واز اسٹل ان گورنمنٹ سروس. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر موجود ہے, آپ کی ان کا پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر سروسز, ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے, ان کی مینٹیننس کوئی نہیں ہوئی, ان پہ آپ لوگوں نے کبھی انشور نہیں کیا کہ ڈاکٹرز وہاں موجود ہوں. اور آپ کے خیال میں دیکھیں جی, مقصد یہ کہ کیونکہ پرائرٹی حکومت کی نہیں ہے. اگر پنجاب حکومت کی پرائرٹی ہیلتھ ہوتی تو ان ساری چیزوں کے, ان سارے شعبوں کے اوپر وہ بہت زیادہ دھیان دیتے. سب سے بڑی بات ہے, میں ڈیورنگ دا بریک آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ آزادی پل جب بن رہا تھا تو انہوں نے تو لیڈی ولنگٹن ہسپتال کو گرانے لگے تھے, جو وہ ہسپتال جس میں 14,000 ہر سال ڈیلیوریز ہوتی ہیں, یعنی 14,000 مائیں جو ہے مستفیض ہوتی ہیں اس ہسپتال سے. آپ اس ہسپتال کو گرانے لگے تھے. اپنے شہباز شریف صاحب آئی ہیڈ ٹو گو انٹو دا کورٹ, ان سے سٹے لے کے ہم نے یہ روکا کہ خدا کے واسطے یہ ظلم نہ کرے گا, نیا ہسپتال تو بنتا نہیں ہے, جو پرانے ہیں ان کو بھی آپ تباہ کر دیجئے. اب رہا جہاں تک کام ہے خیبر پختونخوا کا, میرا تو کیونکہ بیسک انٹرسٹ سیاست میں آنے کا بھی یہ بہت ہو جاتی کہ بھی کسی طریقے سے ہم صحت کی سہولتیں جو ہیں ان کے اندر بتدریج بہتری لائیں. اور میں بہت خوش ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں بڑی محنت کی ہے صحت کے شعبے میں. آپ نے خود بھی خبر لی ہوگی, آپ نے وہاں اسیسمنٹ کی ہوگی کہ فار ایگزامپل اٹانومی انہوں نے دے دیے سارے ٹرشی کے ہاسپٹلس کو. ٹرشی کے ہاسپٹلس کو انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے ساتھ باقاعدہ اٹیچ کر دیا ہے, جس کی ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہاں یہ پروجیکٹ چلانے کی کوشش کی تھی اور بہت کامیاب پروجیکٹ تھا. اس کی وجہ سے اب ہم انشور کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اب پریزنٹ ہمارے پوسٹ گریجویٹس وہاں روٹیٹ ہوں گے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں ایک واجب قسم کا ایک اماؤنٹ ان کو دیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر جب آپ ایک اماؤنٹ ایسی دے دیں ڈاکٹر کو تو پھر آپ اس کے اوپر کچھ سختی بھی کریں تو اس کو برا نہیں لگتا. جب آپ چوکیدار کی تنخواہ دیں اور کام اسے ڈاکٹر کا کروائیں تو تب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہیں میڈیکل افسروں کو اگر مل رہی ہیں تو خیبر پختونخوا کے اندر مل رہی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز جو پیریفری میں چلے گئے ہیں, یعنی ہنگو میں, کوہاٹ وغیرہ, جو باہر کے فار فلنگ ایریاز میں, ان کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے. خاص طور پہ انسسٹ کیا گیا بھی آپ تنخواہ زیادہ دیجئے پر انشور کریں that the doctor is present there and should give services. ایک نمبر 2, صحت کارڈ. سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے اپنے 1 کروڑ سے زائد آبادی کی انشورنس لے لی ہے, ہیلتھ انشورنس. اس میں انہوں نے ہر بندے کو انصاف کارڈ, جو غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں, وہ تقریباً 50% آبادی کو صحت کارڈ دیا جا رہا ہے, جس صحت کارڈ کے اوپر آپ 5,40,000 روپیہ جو ہے اس کی آپ اماؤنٹ جو ہے وہ ایک بندہ اپنی فیملی پہ خرچ کر سکتا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی صحت کا مسئلہ بن جائے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ جو خواتین ہیں, آپ کو پتہ ہے سچکی کے دوران جو شرح اموات ہے وہ پاکستان میں شرمناک حد تک بہت زیادہ ہے. 276 women die in every 100,000 deliveries. ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ خواتین میکسیمملی ہسپتالوں کی فیسلٹی استعمال کریں. جو خاتون آتی ہے ہسپتال کے اندر اپنے آپ کو حمل کے دوران دکھانے کے لیے, اس کو 500 روپے دیے جاتے ہیں, 3 وزٹس کے 500 روپیز. جب وہ ڈیلیوری اس کی ہوتی ہے تو 800 روپے دیے جاتے ہیں. پوسٹ نیٹل چیک اپ کے جیسا سسٹم بنا ہے یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے, دیے جا رہے ہیں. جی دیے جا رہے ہیں. یہ پچھلے 2 سال سے دیے جا رہے ہیں, اور اس سے ہم نے انشور کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ ہسپتال میں اور اسکل برتھ اٹینڈنٹس کے پاس آئیں. اس کا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ جو شرح اموات تھی اس میں ڈیفینیٹلی کمی آنی شروع ہوگی. اب آگے بات جہاں تک
ایجوکیشن کی ہے. صحیح, ایجوکیشن پر بات کرتے ہیں ذرا میں. اچھا جن صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کہ جب اگلے الیکشن میں جائیں گے تو لوگ صرف یہ سوال کریں گے کہ جناب آپ نے سڑکیں کتنی بنائی ہیں, آپ نے فلائی اوورز کتنے بنائے ہیں, صرف یہ پوچھیں گے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب پنجاب کے 21 ڈسٹرکٹس میں کسی ایک میں بھی سی ٹی اسکین کی مشین نہیں ہے, وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے, تو یہ سہولتیں آپ نے کیوں فراہم نہیں کی. یہ ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ یہ سوال نہیں کرتا, صرف سڑکیں اور فلائی اوورز دیکھتا ہے. نہیں, ووٹر بالکل صرف سڑکیں اور فلائی اوور نہیں دیکھتا. دو سڑکوں اور فلائی اوورز کی ایک اپنی اہمیت ہے. جی, آپ نے یہ دیکھا موٹر وے ابھی آپ کی ایک لائف لائن بن گئی ہے کنٹری کی, اور یہ نہ ہوتی تو فلائی اوور بھی مکمل نہیں ہوتا. تو اس سے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے پاس فلائی اوور بن رہا ہے, اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اور 2 مہینے 4 ڈیلے ہو جاتا تو ادھر سے کیسے چلتے. یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے سر, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی. ہر روز تھاؤزنڈز آف کارز اور وہیکل جو ہیں وہ مینوفیکچر ہو کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں, تو سڑکیں فلائی اوورز بھی ضروری ہیں. لیکن دوسری یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہاسپٹل کی کنڈیشن, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا اچھا بتایا آپ کے خیبر پختونخوا میں انشورنس بھی کر رہے ہیں اور خواتین کو پیسے مل رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی امپروومنٹ پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں, یعنی پنجاب کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے اندر. آپ ان کے کنسرن سیکرٹری سے یا کنسرن منسٹر سے بات کریں, کیونکہ ہم نے کئی دفعہ ان کی اس پرفارمنس کے اوپر بریفنگ لی ہیں. انہوں نے ہاسپٹل کھولے ہیں, انہوں نے اکوپمنٹ کو اپڈیٹ کیا ہے, ڈی ایچ یوز جو بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈاکٹرز پوسٹ ہوئے ہیں دور دور تک, ان کے اندر میڈیسنز پرووائڈ کی گئی ہیں. لیکن میں چونکہ ایک ریئلسٹ ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے, بہت کچھ ہونا باقی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر پنجاب کے اندر بیسٹ سلوشن ہو بھی, اور اگر وہ نہ ہو بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں, تو میرے خیال میں پھر مشن ہمارا ہاف ڈن ہے. بیکاز ہم پورے پاکستان میں میڈیکل فیسلٹیز انکلوڈنگ گلگت بلتستان ٹرائبل بیلٹ میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچے. تو یہ ایک کلیکٹو چیلنج ہے. اور لیکن چونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ابھی ڈیوالوڈ ٹو دی پروونسز, تو پروونسز اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. چونکہ اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے شیلر سے پوچھا کہ آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے سندھ کا, تو انہوں نے کچھ بتائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویک ایریاز تو ہر صوبے کے اندر ہیں, بہت سے پوائنٹ آؤٹ کے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کی پرفارمنس کے 2 چیزیں جو میں سمجھ رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ان کے پارلیمنٹیرینز کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے. سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کیا. صحیح, اور پارلیمنٹ میں اچھی رہی ہے, لیکن گراؤنڈ پر وہاں پر پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی ہے. میں ایک بات شیلا صاحب اس کا تفصیل سے جواب دے دیجیے گا. شیلا صاحب اس کا تفصیل سے جواب دے دیجیے. دیکھیے میں آپ کے پاس آتا ہوں, ایک مختصر بریک لے کر آتا ہوں. شیلا صاحب آپ کے پاس اس کا جواب تفصیل سے دے دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیلا صاحبہ, جب ہم سندھ کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ بڑے شہروں کے بارے میں اٹھتا ہے, اور اس میں بھی سب سے پہلے کراچی کے بارے میں. اور کراچی میں بھی اگر مسائل کی فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑا سوال آج کل جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ کچرے کے بارے میں, کہ جناب اگر کوئی حکومت کچرا نہیں اٹھا سکتی, نمبر 2 وہاں پر ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں فراہم کر سکتی, نمبر 3 وہاں پر اگر پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کر سکتی, سڑکیں نہیں بنا سکتی, انفراسٹرکچر بڑے شہر کو, کراچی جیسے شہر کو نہیں دے سکتی, تو باقی انٹیریئر سندھ کا سوال تو بعد میں آتا ہے. اور پھر جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی کارکردگی صرف پارلیمنٹ میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے ہی ہے. میں ذرا دونوں کے جواب دینا چاہوں گی, کوشش کروں گی کہ آپ بیچ میں نہ بولیں, جی ایک حسرت رہے گی. دیکھیں جی, بہت سی باتیں میں بھی کر سکتی ہوں کہ وسیلہ صحت ایک پروگرام تھا انکم سپورٹ پروگرام کے سے ریلیٹڈ. اب اس کو کسی اور نام سے پنجاب میں شروع کرا گیا ہے, مریم صحت پروگرام یا جو بھی. تو یہ ہمارے ہاں سے صحت کارڈ وغیرہ سب اجرا ہوئے تھے, اور بہت ساری اچھی باتوں کی سب نے سیر کرائی. لیکن 6 مہینے پہلے کا مجھے ایک انٹرویو جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی یاد آ گیا, سولو انٹرویو تھا, جس میں جب مالا کنڈ ہاسپٹل وغیرہ کی صورتحال دکھائی گئی تو انہوں نے کہا جب تک یہ سسٹم ہے یہ ہاسپٹل وغیرہ کا سیٹ ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح پشاور ہاسپٹل کی بھی کرپشن کے بہت سارے قصے سامنے آئے تھے, صحت کا انصاف بھی ناکام ہوتے دیکھی تھی اور منسٹر ہٹتے دیکھا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا
کہ بتدریج ہم ایک بہت تبدیلی لا رہے ہیں اور یہ کام فوراً نہیں ہو سکتا. 6000 ڈاکٹرز جو ہیں ان کی کمی ہے سندھ میں. 6000 ڈاکٹرز کی کمی ہے سندھ میں. میں تو نہیں پڑھاؤں گی نا ایک دم اکٹھے اتنے ڈاکٹر. ایک میڈیکل کالج سے بتدریج کامیاب ہوں گے تو نکلیں گے نا. تو 6000 ڈاکٹر ہم اس سال اپوائنٹ کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز کو پھر ہمیں مختلف جگہوں پہ بھیجنا بھی ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے انسینٹیو دیے ہیں کہ فلاں گاؤں میں جائے گا تو اتنے. اور جب میں کراچی کے ہاسپٹلز میں جاتی ہوں تو مجھے صدرن پنجاب اور پشاور کے مریض بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہاں پہ اچھے حالات کا دعوے کرنے والے صوبوں کے مزدور سے لے کے ہر ایک آدمی کراچی میں نظر آتا ہے. تو جہاں تک سڑکوں کی اور اس کی بات ہے تو سب جانتے ہیں کہ کراچی کا بلدیاتی نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ہمارا کام ہے فنڈ دینا، باقی یوٹیلائزیشن یہاں کے ریپرزنٹیٹیوز کا کام ہے کہ وہ کس طرح کریں. ڈی ایم سیز موجود ہیں. نیشنل اسمبلی اور سندھ حکومت کا کام نہیں ہوتا کچرا اٹھانا. ڈی ایم سیز موجود ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. شیلا صاحبہ اب آپ نے مجھ پہ پابندی لگاتی تھی، میں بہت دیر سے نیا میئر آیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے تو اب آیا ہے بلدیاتی نظام تو اب آیا ہے نا. آپ کی حکومت تو 8 سال سے ہے اور ابھی بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آپ کے ماتحت ہے. میئر کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. دیکھیے یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ میئر آیا ہے. بھائی ڈی ایم سیز تو موجود ہیں، جمعدار تو موجود ہیں، سب لوگ تو موجود ہیں نا. بات یہ ہے کہ کراچی میں یہ سلوک کیا گیا ہے کہ نان مسلمز جو کہ جن کا کام تھا صفائی وغیرہ، اس پہ ایک مخصوص جماعت کے لوگوں نے ان نان مسلمز کو نوکریاں نہیں دیں. گھر بیٹھے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اب جب یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے جناب صرف میئر نہیں تھا لیکن ڈی ایم سی کے نوکر تو موجود تھے نا، چاکر تو موجود تھے نا، جمعدار تو موجود تھے نا. اسی بنیاد پر تو انٹیریئر سندھ میں آپ نے ویسے بھرتیاں کی ہوئی ہیں شیلا صاحبہ. جی ہم انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، گھوسٹ ملازمین، گھوسٹ اسکول، اور یہاں دیکھ لیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں جی گھوسٹ ملازم اور گھوسٹ اسکول کا مسئلہ ہی ہمارے زمانے میں کھل کے سامنے آیا کہ ہم نے بتایا کہ یہ لائن سے 2 کمروں کے ساتھ اسکول بھی ایک گاؤں میں موجود ہے اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ارباب حکومت نے آفر لیٹر جھوٹے دے دیے تھے، جبکہ نیشنل بینک وہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے معاہدہ ہوا تھا کہ 60% پر پاس ہوگی. لیکن اصلاح احوال کے لیے کیا تو کچھ نہیں. اور بہت سارے لوگ جی بہت ہم نے کیا ہے جبھی جو ہے یہ سامنے آیا ہے اور ایک بہتری کی طرف ایجوکیشن کی صورتحال جا رہی ہے کیونکہ اس میں بگاڑ اتنا آ گیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو جھوٹے آفرز لیٹر دیے کہ گئی تھی ارباب حکومت اور وہ پورے سڑکوں پہ رہے. تو ہم دعوے نہیں کر رہے بڑے بڑے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے بہت آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی کیونکہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں ایک بہتری کی طرف رواں دوا ہے. شیلا صاحبہ اب ڈاکٹر صاحبہ اب پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ سندھ میں جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، پرفارم نہیں کیا گیا. اب اگر پرفارم نہیں کیا گیا، اگر پرفارم نہیں کیا گیا ایک سیکنڈ، اس سے پہلے تو میں نے سندھ کے بارے میں ذکر نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے شیلا بی بی کو ہر وقت خیبر پختونخوا کی فکر پڑی رہتی ہے جہاں تک سندھ کا تعلق ہے. ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجئے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں ہے، آپ کو میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. آپ میری بھی بات صبر سے سن لیجئے. مقصد یہ ہے کہ سندھ کے جو حالات ہیں وہ میرا خیال ہے مجھ سے بھی، میں ابھی پچھلے دنوں ہی کراچی سے ہو کے آئی ہوں. جہاں تک اسپتالوں کا تعلق ہے، جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے، ہیلتھ کے حالات بہت خراب ہیں. ایوری بڈی نوز دیٹ. آپ کی پیریفری میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی صدر رہی ہوں اور پاکستان پی ایم میں پورے پاکستان کی صدر، مجھ سے زیادہ تو میرا خیال ہے حالات کا کسی کو نہیں پتا. مقصد یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا خیبر نہیں، ایک سیکنڈ جی، جو میں نے ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئی. ہماری تو حکومت پچھلے 3 سال سے ہے، آپ کی حکومت تو پچھلے 8 سال سے ہے سندھ کے اندر. اور اگر گریجول تبدیلی آتی اور کنسنٹریٹ کیا جاتا آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن تو حالات بہت تبدیل ہو چکے ہوتے اب تک جس طرح آپ فرما رہی ہیں. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، کراچی کا بینگ اے کاسموپولیٹن کنٹری یا سٹی یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے پورے پاکستان سے لوگ وہاں مزدوری کے لیے جاتے ہیں. اس لیے ہسپتالوں کے اندر آپ کو ہر قسم کا بندہ ملے گا. وہاں آپ کو پٹھان بھی ملے گا، پنجابی بھی ملے گا، سندھی بھی ملے گا. آپ کے پاس وہاں سے گلگت بلتستان سے بھی لوگ آ کے وہاں مزدوری کرتے ہیں. اس لیے یہ وجہ نہیں ہے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہسپتال کی فیسلٹی نہیں لی ہے اس لیے وہاں سے مریض اٹھ کے جو ہیں وہ سندھ چلے گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم بتا رہے تھے کہ بھئی جو جس طرح کا بھی بجٹ ہے وی ہیو سٹارٹڈ کنسنٹریٹنگ مور آن ہیومن ریسورس. ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو صحت کی سہولتیں
آپ کو ایجوکیشن کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو، بجائے یہ کہ جی ہم جاتے ساری پہلے انفراسٹرکچر بڑا بڑا باقاعدہ باقی کام بھی ہو رہا ہے. جس پر میں اب جن صاحب کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، کے پی کے جنت میں ضرور آؤں گی، میں کبھی کے پی کے جنت میں ضرور آؤں گی، ضرور ہاسپٹلز میں بھی اور سب جگہ. میرا خیال ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، شیلا بی بی وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں پیپل پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے. شامل ہوا ہے، آج بہت بڑی پیپلز پارٹی میں ایک کھیپ شامل ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. صحیح ہے. اچھا جن صاحب اب سوال یہ لوگ تھے زبیر وغیرہ سب. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے، وہ تو دیکھیں ہمارے جو میکنزم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، الیکشن کی سائنس ڈیفرنٹ ہے، الیکٹیبلز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس صوبے میں کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، اس میں اس کا ٹکٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب صوبوں میں ایسے ہی ہے. شاید کے پی میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی کوشش کر رہے ہوں کہ وہاں پی ٹی آئی کے ٹکٹ مل جائے، تو یہ الگ ہے. لیکن قیوم صاحب سر آپ کے خیال پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے دوسرے میں. اچھا جن صاحب سر بتائیے گا کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس کے لیے اگر کسی صوبے نے کم پرفارم کیا ہے اور کسی صوبے نے بہتر پرفارم کیا ہے تو پھر ایک فارمولے کے مطابق تو پورے پاکستان کے لوگوں کو امپریس ہو کر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے میں سندھ کی میں اگر تمام جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر پرفارم نہیں ہوا تو پھر تو وہاں روم موجود ہے، پی ٹی آئی بھی وہاں پر جا کر اپنا ووٹ بینک حاصل کر سکتی ہے، ووٹ لے سکتی ہے، پی ایم ایل این بھی وہاں پر جا کر پرفارم کر سکتی ہے، لیکن ایسا گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایک دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہیلتھ کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ میری دونوں بہنوں نے اپنے صوبے کی بات کی، میں ٹرسٹ کرتا ہوں اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا اچھا کیا. دی فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں ہیلتھ کی سچویشن اچھی نہیں ہے اور اسی طرح جو ایجوکیشن کی بھی ہے اس میں بھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیٹس کال اسپیڈ اور اس کے اوپر ہمیں ایفرٹ کرنی ہے. کچھ جگہوں پہ بیٹر ہے، کچھ جگہوں پہ بالکل کم ہے اور اس کے اوپر ہمارے دانشوروں کو بیٹھ کے کوشش کرنی ہوگی اور ہر صوبے کو بھی ایفرٹ کرنی ہوگی کہ وہ آگے چلے. دوسری بات آپ پرفارمنس کی کر رہے ہیں. دیکھیں پرفارمنس نریندر مودی نے پرفارمنس کی ہے گجرات کے اندر اور پورے ہندوستان نے ان کے اس کی چیز کو کر کے اپریشیٹ کر کے ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ مثلاً ابھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کا ایک اپنا اسٹیچر ہے. اگر آنیسٹ ٹو گاڈ یہ سارا کنسنٹریٹ کر کے اور خیبر پختونخوا کو بہتر کر کے اور بہترین گورننس کا ثبوت دیں گے تو آف کورس جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ثابت ہو سکتی ہے. دوسری صوبے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے ایک کرسمیٹک لیڈر فرام سندھ اور انہوں نے آ کے یہ وڈیراازم اور برادریاں صحیح ہے اور یہ سوالیں سب یہ مثالیں جو ہیں یہ سب کے لیے موجود ہیں. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا قیوم صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج کل جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جہاں پر جلسے ہو رہے ہیں، جہاں پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ٹاکس ہو رہی ہیں، ان سب میں موضوع ایک ہی ہے، پاناما. یقیناً کرپشن پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس سے باقی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اور مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں. اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو اسے بھی موضوع بنانا چاہیے. اس پر بھی پریس کانفرنسز ہونی چاہیے، اس پر بھی جلسے ہونے چاہیے، اس پر بھی ریلیاں نکلنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی پاکستانیوں کے بڑے مسائل ہیں. اس پر بھی جو شعور ہے وہ بیدار ہونا چاہیے. یہ آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اس پروگرام سے اجازت دیں.